کہتے ہیں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اسی موضوع پر عربی ادب سے ایک قدیم کہانی نظروں سے گزری، آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم اور دانا انسان کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ گھوڑوں کے استبل کا انچارج فوت ہو چکا تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اور اس کے ساتھ ہی پلا بڑا ہے۔ مصاحب کو بلایا گیا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا ہمیشہ گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مصاحب کے گھر اناج، گھی، بنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے اپنی ملکہ کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور اتوار سے آپ کی بیگم ملکہ جیسی ہے، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، اس نے اپنی ساس کو بلا بھیجا۔ معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خامد سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دے دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے مصاحب کو بلا بھیجا۔ اب بادشاہ نے مصاحب سے اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان۔ تو بادشاہ نے وعدہ کیا کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا بادشاہ جس کسی کو انعام و اکرام دیتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔